اور اس عنوان سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو شب و روز دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ حضور کا نقشہ بیان کرو ما اطقت، کہتے میرے میں طاقت ہی نہیں۔ جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا؟ کہتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا، اور میں اس وجہ سے حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا، حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حضور کے جمال کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا، اور خواب میں حضور سے پوچھا آقا کریم آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔ علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزع کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے خوابوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین،
اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ 40 خواب ہیں جو حضرت شاہ عبد الرحیم نے دیکھے اور حضور سے جو گفتگو ہوئی اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن صبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے خواب کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اے عبد الرحیم، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ چھپا ہوا حسن حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن، اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی، تو حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کٹ گئیں۔ چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے۔ اب زلیخا ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا، وہ مانتی نہ۔ انہوں نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عالی نسب خاندانوں کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا، بعد میں ہاتھوں میں پھل دیا اور چھریاں دی۔ جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخا اندر چلی گئیں، حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے، وقال تخرج علیہن، سورہ یوسف اٹھائیے، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے۔ یہ تانے دے رہی ہیں، انہیں پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے۔ جناب یوسف اپنے حسن پہ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ہلکا سا نقاب الٹا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں۔ جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگے۔ فقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے۔ انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کٹ گئیں، چھریاں پھر گئیں، لیکن زبان سے بولیں ہم بشر بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ 72-73 فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، پیر وارث شاہ نے حد کر دی، فرماتے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں،
اور فسادات بپا ہیں، کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں۔ جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی، اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ ہو، زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اعلی حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ تضاد کا شعر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، بے اختیاری میں کٹ گئیں۔ یہاں 6 چیزیں ہیں، عورتیں ہیں، مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹی اور بے اختیاری میں کٹی۔ اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، وہ دیکھ کر یہاں نام سن کے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی ہے، حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، 1 صدی بھی نہیں بیتی، انہوں نے بھی سر کٹوایا ہے۔ غازی ممتاز قادری کٹوانے کو تیار بیٹھا ہے، سر کٹاتے ہیں، تسلسل ہے، یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا۔ تیرے نام پہ مردان عرب، اللہ اکبر۔ تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور کے حلیے کو لوگوں نے، حضور کے اعضائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا معمول زندگی تھا۔ اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو،
تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نسیم تشنا ہی نہیں، اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیاں وہی لکھتے تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، میں ابتدائی ایام میں تھا، تلمذ کا شرف ملا، اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے، بہور کا علم۔ تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے، میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے۔ جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہوں، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کیا ہیں، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ اچھا، یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یار میلاد کی تو شیرینی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر دور بھی تابعین کا ہے، ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، چونکہ حج تھا۔ یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے۔ اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے، آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف الوداع کی کیفیت کیا تھی، مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا۔ لیکن کیا پوچھا، صف لنا رسول اللہ، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو، اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے، یاد کر بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حدیث میں آتا ہے ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی ہیں کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزاق، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ تھا، یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں، تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا، ابیض۔ جب پکارتے یا ابیض، گورے رنگ والے، یہ نام کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر ہے 9 سال۔ حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضور کو لیا اور سن حرم میں آ گئے، آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے۔ انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں
اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے. یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض, ایک تو سفید رنگ کے تھے. دوسرا فرمایا ملیحن, حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی تھی. کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر, اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی. اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, ہے نمکی حسن والا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمایا دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا, نمکین حسن تھا. تیسری بات جو فرمائی, کہا مقصدہ, ہر معاملے میں توازن تھا. مقصد متوازن تھا, اعضائے بدنیاں متوازن تھے. سواء الصدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر, سر نہ بڑا نہ چھوٹا, قد نہ لمبا نہ چھوٹا. لیسا بالطویل ولا بالقصیر, قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے. لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے, اذا جامع الناس غمرہم, 10,000 کا مجمع ہو, بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں, حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں, حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آئے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی. یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا لمبا قد تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا, ذرا غور کیجئے. انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ, سال زیادہ میرے گزرے ہیں, بڑے حضور ہی ہیں. تو ہر معاملے کے اندر توازن تھا. اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کا حلیہ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما, کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین, حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. اللہ اکبر. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا, کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ, اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی. اب سنیے حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ, کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ, انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت, کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا, وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے. انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے, اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں, جس کے تلوے اتنے سونے ہیں, جس کے قدم اتنے سونے ہیں, اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا.
حضور علیہ السلام کے مبارک طلبوں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیسا لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طلبے برابر تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے، یا ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا، اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے؟ فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے، تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا۔ ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا، بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے۔ سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار میں خریدا تھا، اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقش تھا، ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا۔ مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانا۔ امام خفاجی فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآن، وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں، اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک پڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں۔ اچھا، حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراقہ نے۔ یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا تھا۔ جب حضور نے ہجرت کی، ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا، ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے معاف کر دیا، گھوڑا باہر آیا، لیکن چونکہ انعام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا، پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے قصہ گویاں حق ز ما پوشی داند، معنی ہجرت غلط فہمی داند۔ انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی آفاقیت کے لیے تھا، اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتلانا مقصود تھا۔ تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ اس زمانے کی سپر پاور ہے، اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے، لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا۔ اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا ہوں، اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ہیں ملے نہیں، لیکن یہ بھی کہتے میں دیکھ آیا ہوں، ادھر میں دیکھ آیا ہوں۔ وہ راستہ محفوظ ہو گیا، حضور مدینے چلے گئے۔ اچھا، حضرت سراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں